بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت چھوٹی چھوٹی سی بات پر لوگوں کا قتل کر دیا کرتا تھا، اور ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ اس کو بھی تو آخر مرنا ہے، اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، روز محشر میں اس نے بھی تو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ چنانچہ اس کی فکر میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگوں سے معلومات کرنے لگا کہ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک نیک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس نیک شخص کے پاس پہنچ کر اس نے مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں 99 انسانوں کی جان لے چکا ہوں۔ تو اس عالم نے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عقل و دانش سے یہ قیاس آرائی کرتے ہوئے کہ ایک آدمی جو 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے، ایسے شخص کی مغفرت کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو اس قاتل شخص نے غصے اور جلال میں آ کے اس عالم کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہونی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 تو پورے کیے ہی دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 قتل پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی تو شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے وہ پھر معلوم کرنے لگا کہ اس روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس عالم کے پاس جا کے اس نے اپنے تمام گناہوں اور اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے 100 افراد کی داستان سناتے ہوئے پوچھنے لگا کہ اب آپ ہی بتلائیے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ موجود ہے؟ تو اس عالم کو چونکہ مسئلہ معلوم تھا، بتانے لگا کہ اللہ پاک کے ہاں تیرے گناہ معاف کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے معافی مانگنا، انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ جب اس قاتل شخص نے آدھا رستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے راستے پر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور عبادت کے راستے پر جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس کی روح ہم لے کے جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے ساری زندگی کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، پوری زندگی گناہوں اور کوتاہیوں میں گزار دی۔ چنانچہ اسی دوران آسمانوں سے ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپ کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا تھا وہ فاصلہ زیادہ ہے یا پھر جہاں کو جا رہا تھا وہ فاصلہ، اور پھر جس طرف کا فاصلہ قریب ہو اس شخص کو ان لوگوں میں شمار کر لینا۔ چنانچہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کا فاصلہ جہاں سے آ رہا تھا وہاں سے صرف 1 قدم زیادہ تھا۔ اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس قاتل شخص کی روح کو لے جانے کا حق حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں پر اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ و استغفار کرنے سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان جنگل میں گم ہو کر پھر اسے دوبارہ مل جائے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنا مرضی گنہگار ہو، مایوسی کی زندگی گزارنے کے بجائے، شیطان کے وسوسوں میں پڑنے کے بجائے،
اپنے رب کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچے دل سے توبہ و معافی مانگ کر نیکی کی راہ اختیار کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔